السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے متعلق ان کی ابتدائی زندگی، ان کے بچپنے سے متعلق ان کی جوانی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیا معاملہ اور رویہ تھا اس سے متعلق سنا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موقع بموقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی فضیلت کا اظہار کیا ہے اس کو بھی سنا اور سمجھا۔ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر کے پیچھے چھوڑا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات سے رنج ہوا کہ میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے رہنے والوں میں ہو جاؤں گا، مجھے بھی اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال ہارون کی طرح ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے ایک ذمہ داری دی تھی، ویسے میں بھی تمہیں یہ ذمہ داری کے ساتھ یہاں پر چھوڑ رہا ہوں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کی فضیلت کو ہم آگے سمجھیں گے، ان کی بہادری کو، ان کی نرم مزاجی کو۔ بہادر اتنے تھے دوستوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے یہ بتایا جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا کہ کل اللہ رب العزت کے حکم سے میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا، اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ بھی واقعہ ہم پچھلے جمعہ کو سن چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر وہ قلعہ فتح ہوا۔ اب آگے دوستوں ایک واقعہ حضرت علی کا اس طرح سے سمجھے کہ جب ہم سیرت میں سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور صحابہ کرام نے بھی ہجرت فرمائی، تو ہجرت جن لوگوں نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھر، کاروبار، ہر چیز چھوڑ کر کے ہجرت کی تھی۔ مدینہ اس حال میں پہنچے ہیں اکثر صحابہ کہ وہ مکہ میں اگرچہ لاکھ پتی اور کروڑ پتی تھے، لیکن مدینہ میں وہ سب چیزیں چھوڑ کر ان کو جانا پڑا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ، یعنی جن لوگوں نے مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ان سے مہاجرین یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی ان کا بھائی چارہ کروایا، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا، گویا ایک دوسرے کو اس لیے تاکہ دو جن مل کر کے اپنی ترقی کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈل پیش کیا ہمارے لیے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر یہ بات بتائی کہ آگے بڑھنا ہے تو مل کر بڑھنا پڑے گا، تنہا آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو بھائی چارہ کروایا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کے حوالے کیا کہ آج سے تم بھائی بھائی ہو، اور یہ بھائی بھائی ایسے ہے کہ آج دوستوں ہم سگے بھائی جو ہے اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے، ایسے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے۔ مہاجرین نے جب ان کے بھائی بنے ہیں تو انصار نے بھی عجیب طریقے کی مثال پیش کی۔ اکثر انصار نے مہاجرین کو یہ پیشکش کی کہ دیکھو یہ میرے 2 مکانات ہیں، اس میں سے ایک تمہارا، یہ میرا 1 مکان ہے، اس میں سے آدھا تمہارا، یہ میرا بزنس ہے، یہ میرا کاروبار ہے، آج سے 50% پروفٹ تمہارا، لاگت کچھ نہیں، صرف پروفٹ میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو، اور تم اللہ کی نسبت پر ہمارے پاس آئے ہو۔ اگر آج کے زمانے پر غور کرے دوستو تو آج ایسی مثال ہم کو نہیں مل سکتی، بلکہ آج تو بھائی بھائی آپس میں دست و گریبان ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ میرا جو ہے پراپرٹی میں حصہ تھا تو نے نہیں دیا، بھائی بہن کو نہیں دے رہا، عجیب حالات بنے ہوئے دوستوں مسلمانوں کے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے کہ فلاں صحابی، فلاں مہاجر، فلاں انصاری کے حصے میں، یہ بھائی چارہ جب کروا رہے تھے تو سب کے بھائی چارے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کسی کا بھائی چارہ نہیں کروایا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اب تو سب ختم ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نرم مزاج بھی ایسے تھے کہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ہے علی تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے آپ نے سب کا بھائی چارہ کرایا، میرا نہیں کروایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے، انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ، خالی دنیا میں نہیں، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے، تو میرے ساتھ رہ، تو کہاں کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی فضیلت بتائی کہ اللہ کے نبی کو اتنی محبت، اتنا تعلق اور ایسا لگاؤ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ ایک موقع پر خندق کا موقع تھا، اور خندق کا ماحول آپ کو یہ بھی سیرت میں آپ سب سن چکے ہیں، اگر یاد نہیں ہے تو یوٹیوب پہ جا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب چیزیں سن چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو خندق کا موقع ایسا تھا کہ تمام دشمنان اسلام انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم ایک ساتھ حملہ کریں گے سب مل کر کے، اور مدینہ کو ختم کر دیں گے اور مدینہ والوں کو ختم کر دیں گے۔ بہت سخت غزوہ تھا یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی، مشورہ تھا کہ ہم خندق کھودیں گے مدینہ کے ارد گرد اور اس سے دفاعی جنگ لڑیں گے، ڈیفینس میں ہم لڑیں گے۔
ہم وہاں پر نہیں جائیں گے، ہمارے اوپر ان کو آنے دو. لیکن وہ خندق کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کی اس وقت حفاظت فرمائی. تو جب خندق کے آر پار کا معاملہ تھا، یا اس طرف مدینہ کے اندر ایمان والے تھے، مسلمان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مجمع تھا، اور مشرکین مکہ تمام لوگوں کی مدد کے ساتھ اور منافقین کی مدد کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے آیا. تو ایک موقع ایسا آیا کہ آمنے سامنے کا بھی موقع ہوا کہ چلو. اور پہلے ایسی جنگیں ہوتی تھی کہ جو فوج کے کمانڈر وغیرہ ہوتے تھے یا اس میں بہادر لوگ ہوتے تھے، پہلے ان کو ایک ایک کو آپس میں لڑایا جاتا تھا، پھر جو ہے جنگ شروع ہوتی تھی. تو ایک عمر ابن عبد ود کر کے شخص تھا، بڑا وحشی قسم کا شخص تھا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں کو ایک ساتھ مار سکتا ہے. ایسا طاقتور اور ایک عجیب اس کے نا اس کی پاپولیرٹی تھی لوگوں کے اندر، مشرکین کی طرف سے آیا تھا. تو وہ آ کر جو ہے مسلمانوں کے لشکر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے للکارنے لگا، چلو آ جاؤ، کون ہے میرے سامنے، آ جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے بہادر بھی ایسے تھے، جذبے میں آ گئے اور فوراً نکلنے لگے. اللہ کے نبی نے روکا، اے علی رکو ذرا. پھر دوسری مرتبہ للکارنے لگا، ڈر گئے کیا تم لوگ، آ جاؤ میرے سامنے، کون ہے تمہارے میں سب سے زیادہ طاقتور، میرے سامنے آ جاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر سے آگے بڑھنے لگے. اللہ کے نبی نے پھر سے روکا. جب تیسری مرتبہ اس نے یہی جملہ دہرایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت چاہیے، اللہ میں جاتا ہوں، مجھے جانا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیسری مرتبہ میں حضرت علی کو کی درخواست کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے علی جاؤ. دعائیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے. جب آمنا سامنا ہوا، سامنے آ کر کھڑا رہا تو کہنے لگا تجھے معلوم ہے میرا نام کیا ہے؟ اب جو ہے عمر ابن عبد ود نے حضرت علی سے کہا تجھے پتہ ہے میرا نام، پہچانتا ہے مجھ کو کون ہوں میں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ایسا تھا کہ میرے سامنے کوئی آ نہیں سکتا، جو نہیں پہچانتا وہی آئے گا. تو حضرت علی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تجھے معلوم ہے میرا نام کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اتنے اس وقت فیمس نہیں ہوں گے، بولے میرا نام حیدر ہے، میرا نام علی ہے، علی ابن ابی طالب. اس نے کہا اچھا اللہ کے نبی کے چچا کا لڑکا، اچھی بات ہے. بولے جا، میرے کو تیرے سے لڑنے کا موڈ نہیں ہے، میں تجھ جیسے بچے کا خون بہانا نہیں چاہتا، اور میں تو 1000 شہ سواروں پر بھاری ہوں، اس نے کہا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا پتہ نہیں کون سے 1000 ہوں گے وہ جو تجھ جیسے ہے نا ڈرپوک اور ایسے شخص سے جو ہے وہ ہار جاتے ہوں گے. اب بہت ساری اس جملے حضرت علی نے اس سے کہے بہادری والے، وہ بالکل ایک دم تلملا گیا. اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ دیا. بولے یہ اتنا بول رہا ہے میرے سامنے، اگر یہ مجھ سے لڑنے میں مجھ کو شکست بھی دینے آتا ہے تو میں بھاگوں گا نہیں. گھوڑے کے پیر ہی کاٹ دیا اس نے، خود کے گھوڑے کے. اور پھر جو اس نے حقیقت میں بڑا طاقتور تھا، بڑا جو ہے نا خطرناک شخص تھا، اس نے جو حساب سے تلوار چلائی حضرت علی پر، حضرت علی نے اس کو ڈھال پر لیا، ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو حضرت علی نے اس سے کہا بس اتنی ہی طاقت تھی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہہ کے جو تلوار چلائی ہے دوستو، صحابہ کرام کا مجمع بالکل سناٹے میں آ گیا. جب تک حضرت علی نے تلوار نہیں چلائی تھی، جیسے ہی تلوار چلائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب صحابہ کرام نے جو اللہ اکبر کے نعرے لگائے. اب یہ پہچاننے میں آیا کہ علی کون ہے. مشرکین بھی دنگ رہ گئے، بولے یہ کون ہے. تو دوستو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ چیزیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی. اب دوستو فضیلت کے اعتبار سے ہم نے بہت ساری چیزیں حضرت علی کی سنی ہیں. پچھلے جمعہ کو میں نے ایک حدیث سنائی تھی جس میں حضرت علی خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق مجھے کو پیشن گوئی کی تھی کہ علی تیرے ساتھ آگے چل کر کے یہ معاملہ ہوگا. جو علم اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، اس میں سے بہت ساری ایسی علوم ہے کہ پیشن گوئی اس کو کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا ہے امام مہدی آئے گے، یہ فتنہ ظاہر ہوگا، ایسا ہوگا، یہ علامت ظاہر ہوگی. تو انہی میں سے ایک چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے اور بھی مختلف کتابوں میں ہے، مشکات وغیرہ میں بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک تو ان سے محبت کرنے والے اور اتنی زیادہ محبت کرنے والے کہ ان کو جو وہ درجے کے نہیں تھے اس درجے پہ ان کو پہنچا دیا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض لوگوں نے خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا. اور ایک وہ لوگ ہیں جو برباد ہوں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ پہچانا نہیں، وہ بھی برباد ہو جائیں گے. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں پر تہمت لگائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور جو ہے ان کے قتل کی سازشیں کی. اور پھر وہ واقعہ ہم کو پتہ ہے کہ ان کی شکل اللہ رب العزت نے یہودی کو دی اور پھر اس کو قتل کر کے یہودی یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. بہرحال تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کو بھی اللہ رب العزت جو ہے تمہارے ذریعے سے 2 قسم کے لوگ پیدا ہوں گے اور دونوں برباد ہوں گے. ایک تو وہ ہوں گے جو تمہارے سے محبت کریں گے اتنی کہ اس درجے پر تم کو رکھیں گے جو درجہ تمہارا نہیں ہے، خدا کے درجے تک لے کے جائے گے. اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے سے نفرت کریں گے. اور پچھلے جمعہ کو ہم نے ایک حدیث سنی تھی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی سے محبت نہیں کرتا مگر مومن اور بغض اور نفرت نہیں کرتا مگر منافق. ہمارے دل میں حضرت علی کی محبت ہے، یعنی ہمارے دل میں ایمان ہے. یہ اللہ کے نبی ایمان کی جو ہے ایک علامت، بہت ساری علامت ایمان کی ایک یہ بھی علامت ہے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق دل میں نفرت ہے کسی بھی درجے کی، نعوذ باللہ، تو ہمارے دل میں ایمان نہیں، ہمارے دل میں نفاق ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اب اس کے اثرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے وقت اور خلافت سے پہلے شروع ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ ہی کی موجودگی میں خدا کہا، یا علی انت الہنا وانت خالقنا وانت ربنا، یہ جملے کہتے تھے بعض لوگ، ایک باقاعدہ وہ فرقہ بن گیا تھا حضرت علی کے زمانے میں۔ روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے تو ان کو منع کیا کہ دیکھو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی منع کیا تھا عیسائیوں کو کہ میں تمہارا خدا نہیں ہوں، ویسے حضرت علی نے بھی کہا کہ کمبخت، تو میرے اندر خدائی والی کیا بات ہے، میں تو محتاج ہوں، خدا کا محتاج ہوں میں، جیسے اللہ کے اور بندے محتاج ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ ہے دوستو، بڑا مشہور، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ ہم کو بہت موٹیویٹ کرتا ہے۔ حضرت علی نے کہا، عرفت ربی بکسر العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ بہت گہرا جملہ ہے دوستو، اس کو سمجھیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں اور کام میرا ہوتا نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ کام بنانے والا کوئی اور ہے، تیرے ارادہ کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہم دیکھیں دوستو، ہم کیا کیا پلاننگ کرتے ہیں کہ فلاں کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، اور ایسا لگتا ہے ہم کو کہ ہم وہ کام کو آسانی سے کر بھی سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی اڑچن، ایسی کوئی پریشانی آ جاتی کہ ہم کام کر نہیں پاتے۔ تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ تیرے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو یہ حضرت علی کا جملہ ہے، عرفت ربی بکسر العزائم، کہ ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ میں جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں وہ کام ہوتا نہیں ہے، یعنی کرنے والا اللہ ہے، کوئی کام ہو جاتا ہے تو یہ بھی اللہ نے کیا۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو منع کیا کہ دیکھو میں خدا نہیں ہوں، میں تو خود اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو خدا مانتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی دعوت دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ہی خدا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان کو سزائے موت دی ہے، ان کو اپنے زمانے میں اپنے سامنے قتل کیا ہے تاکہ یہ فتنہ آگے نہ بڑھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق ان کی محبت میں گلو کرنے والوں کی بہت ساری جماعتیں بن گئی، جیسے بعض فرقے آج بھی موجود ہے جن کے متعلق یہ ہے بات ملتی کہ نبوت جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملنا چاہیے تھی۔ بعض فرقے آج ایسے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ہے غلطی سے ملی، نعوذ باللہ من ذالک، اصل تو حضرت علی نبی ہونا چاہیے تھے۔ بعض وہ ہے جو حضرت علی کو معصوم سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، صحابہ کرام کی ذاتیں محفوظ ہے، ایک ہوتا ہے معصوم، ایک ہوتا ہے محفوظ۔ معصوم کہتے ہیں جس سے چاہ کر بھی گناہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے، وہ انبیاء کی ذات ہے۔ اور محفوظ جن کو اللہ رب العزت نے ان گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ تمام صحابہ کرام محفوظ تھے، اور جو چیزیں صحابہ کرام سے ایسی سرزد ہوئی، جو ایسی ظاہر ہوئی کہ جو شریعت کے خلاف ہم کو سمجھ میں آتی، جیسے بعض لوگوں سے چوری کروائی گئی، تو یہ اللہ کی طرف سے تھی تاکہ لوگوں کو چوری کے مسائل معلوم پڑے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو مسائل پتہ چلے۔ بہرحال تو بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معصوم سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ معصوم ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، جو ترتیب سے خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، تو یہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی کا حق مار کے بنے ہیں، ایسا بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، جس میں حضرت علی کا پہلا نمبر ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ جو ہے یا علی مدد کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم بجائے اس کے کہ اللہ سے مدد مانگے، حضرت علی کو حاضر اور ناظر سمجھتے کہ آج بھی حضرت علی ہماری مدد کے لیے آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کو خدا کا درجہ دے دیا بعض لوگوں نے، جس میں ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھی جو ہے یہ جملہ بعض موقع پر بولتے ہیں۔ تو دوستو یہ تمام عقائد کی گڑبڑی جو ہے نا، یہ ہم کو جہنم میں لے کے جائے گی، اس لیے تمام چیزوں کو جو درجہ ہے وہی درجے پہ رکھنا ہے۔ حضرت علی صحابی ہے، اللہ کے نبی کے خاص ہے، چوتھے خلیفہ ہے، اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی فضیلت میں ہم نے سب سن لیا کہ اللہ رب العزت کیسے حضرت علی سے محبت کر رہے ہیں، کیسے ان کے ساتھ اللہ کی مدد آ رہی ہے، لیکن حضرت علی کو نبی بنانا یا خدا کے درجے تک پہنچا دینا، یہ ہمارے لیے دوستو وبال جان بن جائے گا، جہنم میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہم کو مل جائے گا۔ اس لیے ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایسے کوئی جملے کہ جس سے کوئی بھی صحابی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی ہو، جس سے ہم یہ ہمارے جملوں سے یہ سمجھ میں آئے کہ ہم ان کو خدا کا درجہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی تفصیل آئندہ جمعہ کو ہم سمجھیں گے، وقت ہو گیا ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ پھر آگے حضرت علی کی شہادت کیسے ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پھر خلافت کا کیا سلسلہ چلا، اس کے بعد خلافت کے بعد بادشاہت کیسے آ گئی، وہ تمام چیزیں ہم لوگ سنیں گے تاکہ ہم کو اپنی زندگی میں وہ تمام چیزوں کے ذریعے سے رہبری مل سکے۔ اللہ اس کے رسول کے احکامات کو ہم پورا کرنے والے بن جائے شریعت کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ مل کر